الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے پاس عورتیں جو ہیں ان عورتوں کے پاس نہیں جاتی جن کا حمل گر گیا ہو یا جن کا بچہ چھوٹا فوت ہو گیا ہو، کہتی ہم گئے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ہندو بنے یا مسلمان بنے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ چاند گرہن میں عورت نہ جائے باہر ورنہ حمل گر جائے گا، اور حمل گرنے والی منحوس ہے، اس کی شکل نہ دیکھنا، تیرا حمل بھی گر جائے گی۔ اچھی بات ہے، تیرے حمل کا کیا گناہ ہے یا تیرے بچے کا کیا گناہ ہے؟ یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، لاہور پڑھ کے جھٹک دیا کرو۔ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں، اور قرآن میں آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام، بلکہ ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ پھیرا کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جنت سے مینڈا بھیجا گیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، وَهَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں نے نہیں کھایا، کم سے کم میں تو آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں نا، جس نے کھایا اس کو پکڑو۔ اللہ کے بندے جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں کہ کس نے کھایا؟ ویسے یاد رکھو کہ مینا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو کنکریاں مارتے ہیں نا، جو قبول ہو جائیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اٹھ گیا ہوگا، کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مینا کی خصوصیت ہے کہ مینا میں 30 لاکھ آدمی ہوتا ہے، لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے چیل اڑتی ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی آپ کے کھانے میں مکھی پڑی ہے؟ تو اللہ نے ان کی قربانی بھی قبول فرما لی۔ اب کس نے کھایا نہیں کھایا اللہ جانے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جو بات ہو آج کل نیٹ پہ مل جاتی ہے، جس کا نقصان نوجوان تو کیا شادی شدہ کو بھی ہو رہا ہے، تو اللہ ہدایت دے، ان کو چاہیے کہ وہ نہ دیکھا کریں۔ ضروری نیٹ پہ گندی باتیں دیکھنی ہیں؟ علماء کی درس بھی تو موجود ہیں، تقریریں بھی تو موجود ہیں۔ درود شریف پڑھ کے مردانہ کمزوری کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال درود تنجینا جو ہے یہ حضور کے بہت بعد لکھا گیا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔